بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں عامر خلیل۔ آخر کار جس پریس کانفرنس کا انتظار تھا وہ ہو گئی ہے، اور DGISI کی ہنگامی پریس کانفرنس سے ریلیز ہونے سے کچھ ٹائم پہلے صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے، اور جس کے اندر DGISI احمد شریف سے سوالات کیے گئے اور ان کے جوابات لیے گئے، اور جو اہم سوالات کیے گئے وہ یہ تھے: ایک تو PTI چیئرمین عمران خان کے متعلق سوال کیے گئے، اور دوسرا جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے متعلق سوال کیے گئے، اور تیسرا الیکشن کے حوالے سے سوالات کیے گئے۔ اور جو سوالات DGISI سے کیے گئے اور جو ان سے جوابات لیے گئے، ان کے اندر سے کچھ نکات اٹھتے ہیں اور کچھ سوالات جنم لیتے ہیں، جو کہ وہ سوالات اور جوابات جو ہیں ان کی جو بھی ڈیٹیل ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے متعلق سوال کیا گیا، اور صحافیوں نے احمد شریف سے یہ سوال کیا کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے خلاف ادارے کے اندر کیا کارروائی ہو رہی ہے، اور کوئی کارروائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، جس کے اوپر احمد شریف نے کہا کہ یہ ایک ادارے کا معاملہ ہے، یہ اندر کا معاملہ ہے، آپ اس کو چھوڑیں اور اس کے اوپر کوئی بات نہ کریں۔ دوسرا، جو صحافی اس پریس کانفرنس کے اندر بٹھائے گئے تھے وہ صحافی تو اصل میں وہی ہونے تھے جو ان کے متعلق سوالات کرتے اور جو خوشامدی طور پر سوالات کرتے اور خوشامد کی جاتی، اور صحافی متین نے ایک سوال کیا ہے، وہ سوال عمران خان کے متعلق تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ اس نے کہا ہے کہ PTI چیئرمین عمران خان اس وقت سیکورٹی رسک بن چکے ہیں، اور کیا عمران خان اس وقت جو حالات سے گزر رہے ہیں کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جس پر DGISI احمد شریف نے اس سوال کا جواب دیا کہ اگر میں اس سوال کا جواب دوں تو وہ سیاسی ہو جائے گا، اور جو آپ نے سوال کیا ہے وہ سیاسی سوال تھا، جس کی وجہ سے اس کا سیاسی جواب بنتا ہے، وہ میں نہیں دینا چاہتا۔ اور جس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ کیا آپ کی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات ہوئی ہے، کیا اس کے اندر کیا گفتگو کی گئی تھی، جس کے سوال سے یہ ISPR کا یہ جواب تھا کہ یہ اندر کی ملاقات تھی اور اس کی سماعت کا حوال اوپن نہیں تھا، جس کے جوابات اوپنلی میں نہیں دے سکتا اور منظر عام پر ان کو نہیں لایا جا سکتا۔ اور دوسری جانب اس نے صحافیوں سے سوال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کے حوالے سے فوج کی خدمات ہوتی ہیں یا سیکورٹی ہوتی ہیں، وہ حکومت کی طرف سے فوج کو کہا جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے، اور جو وزیر دفاع نے اپنا جواب تھا وہ جو زمینی حقائق تھے وہ سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی حکومت کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے وہ آئینی رشتہ ہے اور غیر سیاسی رشتہ ہے، اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے اوپر جب انہوں نے یہ سوال کا جواب دیا کہ آزادی رائے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے، تو اس کے اندر یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ DGISPR صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ آزادی رائے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے۔ اگر آزادی اظہار رائے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے تو یہ گرفتاریاں کس لیے کی جا رہی ہیں؟ علی امین گنڈا پور نے کیا جرم کیا تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور شہباز گل کا کیا قصور تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور اعظم سواتی کا کیا قصور تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور ضلع شاہ کا کیا قصور تھا، اس کو ناجائز قتل کر دیا گیا، اور
ارشد شریف کا کیا جرم تھا؟ وہ ایک سچا انسان تھا اور آزادی رائے اور اظہار کا حق رکھتا تھا اور حقیقت بیان کرتا تھا۔ اس کے خلاف گھیرا کیوں تنگ کیا گیا اور اس کو کیوں پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا؟ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ کس نے کیا؟ اس کے اوپر FIR کرانے میں کردار کس کا تھا؟ اگر اس طرح سے آپ سوالات کرتے ہیں اور جوابات دیتے ہیں تو اس کے اندر سے یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر ہر کسی کو حق حاصل آئے تو وہ حق استعمال کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ اور اگر حق استعمال کرنے کا ہر کسی کو حق آئے، اگر آپ کا سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں آئے تو یہ جو سیاست دانوں کی طرف سے بیانات دیے جا رہے ہیں اور نامعلوم افراد کی طرف سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ کس کی ایما پر اٹھایا جا رہا ہے اور کس بنیاد پر اٹھایا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے وہ حقیقت کی اور اپنے حق کی بات کرتے ہیں اور سچ کی بات کرتے ہیں اور سچ کی آواز اٹھاتے ہیں۔ اگر قوم پاکستان کو یہ حق حاصل ہے، سب سے زیادہ طاقت اگر قوم پاکستان اور عوام کی ہے تو عوام کی طاقت کو کیوں نہیں قبول کیا جا سکتا؟ اور عین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب پنجاب کے اندر پنجاب اور KP کے 2 اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو آئین کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہو جائیں، یہ عوام کا عینی حق ہے۔ یہ عوام کو عینی حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اور اس طرح کی گفتگو اور میڈیا پر بیٹھ کر سوالات اور جوابات کیے جاتے ہیں تو ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اور اپنی صفائی اور خلاصہ اور متن بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح سے کچھ دن پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی پریس کانفرنس کی تھی جس کے جوابات اور سوالات کیے گئے تھے، لیکن اس کے برعکس جو بھی ہوا وہ منظر عام پر آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اور جو بھی حق کی آواز بلند کرتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ اگر اس قسم کی گفتگو آئین کے خلاف ہے تو کیا یہ آئین کیا کہتا ہے کہ آپ حقیقی آزادی اور اپنے حق کی اور اپنے ووٹ پر پہرا دینے کی بات نہ کریں؟ اگر یہ جرم ہے تو پھر یہ کس طرح کی آزادی رائے اور اظہار حق ہے؟ اگر کسی ایک جماعت کو آپ اگر دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ کس طرح کے سلوک کیا جا رہا ہے اور کس طرح کے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ جیسے آزاد کشمیر کے اندر PTI کی واضح اکثریت ہونے کے باوجود بھی ان کے وزیر اعظم کے اترنے کے بعد ان سے آزاد کشمیر کی حکومت کھینچ لی گئی ہے، اور کس بنیاد پر کھینچ لی گئی ہے؟ جس پر نون لیگ کے رکن فاروق خان جو کہ آزاد کشمیر کے، انہوں نے اپنی غیر رسمی گفتگو میں پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کا نام بھی لیا گیا تھا، جو کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا جس طرح سے انہوں نے وہ نام لیا تھا۔ اور حقیقت تو یہ ہے اس طرح سے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے اور لوگوں کے گلے کو دبایا جا رہا ہے اور بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور ایک عینی فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ نے دیا ہے، اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ آخر ان کو کس کی سپورٹ ہے اور کس وجہ سے یہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے؟ اگر اس طرح سے جو بھی آپ نے آج یہ پریس کانفرنس کے اندر سوالات کیے ہیں اور جوابات دیے ہیں، اگر ان کو تسلی بخش سمجھا جائے تو کس طرح سمجھا جائے اور اس کے حقائق کیا ہیں اور اس کے اندر کیا ہے؟ اور آپ اس طرح کی صفائی پیش کرتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سیاسی لوگوں سے ہمارا آئینی رشتہ ہے، اور وفاق کے اندر سے فوج کا ایک جو رشتہ ہے وہ آئین کے مطابق ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں ہمارے لیے اتنی عزیز ہیں اور ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ ایک
جو گفتگو کے اندر کہا گیا اور یہ اگر سچ ہے اور حقیقت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کا حق دیا جائے اور عوام کا جو مطالبہ ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور آئین کے اندر جو بات واضح ہے اس بات کو اوپر ایگری کیا جائے اور تمام جماعتیں اس آئین کی پابند ہیں اور آئین پر عمل درآمد کرانا ان کا حق ہے۔ ناظرین، آج کی اپڈیٹ یہاں تک دی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔